الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ نہایتی واجب الاحترام پیارے دوستوں بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین مجھے اس کا صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب ساحل نے ان کے سامنے جا کر وہ مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کرامت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دیکھ کر کوئی کافر مسلمان ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہذا اس رحمت و مغفرت اور دوزخ سے آزادی کے انعامات کی خوشی میں ہمیں عید سعید کی خوشیاں منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے۔ لہذا ادائے سنت کی نیت سے ہمیں بھی اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت پر ضرور اظہار مسرت کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے فضل رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو ہمیں خود اللہ رب العالمین کا سچا کلام بھی دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے بعد
ہمیں فوراً ہی عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس عید کی بے حد فضیلت ہے۔ چنانچہ ایک طویل حدیث جسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں بھی تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو، تمہاری بھلائی ہو۔ میری عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں میں مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان عز و جل ہم گناہگاروں پر کس قدر مہربان ہے۔ ایک تو رمضان المبارک میں وہ سارا مہینہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہی رہتا ہے، پھر جو ہی یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے فوراً ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ حدیث مبارکہ میں شوال المکرم کی چاند رات یعنی شب عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا گیا ہے۔ یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے گویا عیدی دیے جانے کی رات ہوتی ہے۔ اس مبارک رات کی بے حد بھی فضیلت ہے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر، شب عید اضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ طویل حدیث پاک جو آگے گزری، اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ عید کے روز معصوم فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں اور بخششوں کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل خود بھی بے حد کرم فرماتا ہے اور ماہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے والے تمام مسلمان بھائی اور مسلمان بہنوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ گویا عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ مزید برائے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جسے جو کچھ دنیا آخرت کی خیر مانگنی ہے وہ سوال کرے، اس پر ضرور کرم کر دیا جائے گا۔ کاش ایسے موقع کے اوپر ہمیں مانگنا بھی آ جائے، کیونکہ عموماً لوگ اس موقع پر صرف دنیا کی خیر روزی میں برکت اور دنیا کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوال کرتے ہیں۔
دنیا کی خیر کے ساتھ پیارے دوستو آخرت کی خیر زیادہ مانگنی چاہیے. دین پر استقامت اور خاتمہ بالخیر وہ بھی مدینے میں, وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں, اور مدفن جنت البقیع میں اور جنت الفردوس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی مانگ لینا چاہیے. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے. جہاں ہیں اتنے احسان اور ایک احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور فرماؤ, عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے. اس دن اللہ عز و جل کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے. دربار خدا بندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا. ایک طرف اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ عز و جل کی بے پایا رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف مؤمنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن جو ہے نا شیطان, وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا واحب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے. اس کی بدحواسیاں دیکھ کر تمام شیطان اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں غضبناک ہیں, اور وہ کہتا ہے آج میں اداس ہوں, میں پریشان ہوں. آئے افسوس, اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے. لہذا تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے شیطان پر عید کا دن کس قدر گرہ گزرتا ہے. لہذا وہ اپنے دوسرے شیطانوں کو حکم صادر کرتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذت نفسانی میں مشغول کر دو. فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. صدا کہ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادتوں حسنات کی کثرت کر کے اللہ عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جاتا, مگر آج افسوس, صد ہزار افسوس, اب مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھلائے بیٹھے ہیں. ہائے افسوس, اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بے خدا قسم کے الٹی سیدھی ڈیزائن والے, بلکہ باز اللہ عز و جل جانداروں کی تصویروں تک والے بڑکلے کپڑے پہنے جاتی ہیں, رقص و سرور کی محفلیں کرم کی جاتی ہیں, بے ڈھنگے میلے, گندے کھیل, ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور جی کھول کر وقت دولت دونوں کو خلاف سنت شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے. افسوس, صد ہزار افسوس, ہم اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں میں گزار رہے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں, ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے یہ عید ہمارے لیے یوم وعید نہ بن جائے. للہ اپنے حال پر رحم کیجئے, فیشن پرستی فضول خرچی سے باز آ جائیے. دیکھیے تو صحیح, اللہ عز و جل نے فضول خرچیوں کو قرآن پاک میں شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. ترجمہ کنز الایمان, اور فضول نہ اڑا, بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا نہ شکرا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے فضول خرچی کرنے کی کس قدر مذمت قرآن پاک میں آئی ہے. یاد رکھیے ان فضول خرچیوں سے ہرگز اللہ رب العالمین خوش نہیں ہوتا. تو پھر ہم کیوں ان حرکتوں کا ارتکاب کر کے اللہ عز و جل کو ناراض اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کریں. یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, زندگی کا مقصد صرف بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا, کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے. اللہ عز و جل نے آخرہ میں زندگی کیوں عطا فرمائی ہے؟ آئیں ہم قرآن سے سوال کریں. اے قرآن ہماری رہنمائی فرما, ہمیں تو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, ہمیں زندگی کیوں عطا کی. ہم نے جب قرآن سے سوال کیا, قرآن نے خود فرمایا خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز الایمان, موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو
دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خرافات کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نہ بنائیے، اور یاد رکھیے لیسل عید لمل لسل جدید انمل عید لمن خاف البعید، یعنی عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا، جو خوف خدا رکھنے والا ہے، عید اس کی ہے۔ اور خوف خدا رکھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے عبادت میں عید کا دن گزارے تو اس کی آج عید ہے، اور جنہوں نے روزے رکھے آج ان کی عید ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین جن جن مسلمانوں نے جو جو عبادتیں کی، روزے رکھے، نوافل پڑھے، تراویحیں پڑھی، قرآن پاک کے ختم کیے، اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک ان سب کی عبادتیں، صدقات و خیرات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہہ دو آمین یا رب۔ حضرت محترم، ہم لوگوں نے صرف نئے کپڑے پہنے اور عمدہ کھانے تناول کرنے ہی کو عید سمجھتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے بڑے بزرگ دین جو بڑے بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں کی زندگی میں بھی عیدیں آئی تھی نا، انہوں نے بھی عیدیں منائی تھی۔ آخر انہوں نے کیسے عیدیں منائی؟ اولیاء کرام تو ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہے، اور ہم لوگ ہر حال میں اپنے نفس سرکشی کی پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے ولیوں نے اور اللہ کے نیک بندوں نے عید کیسے منائی؟ سرکار مدینہ کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات یہی ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا، تو یہ عید ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ محترم ماہ کا حق ہم ادا ہی نہ کر سکیں۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عید کیسے منائی؟ پہلے یہ سنیں، عید کے دن لوگ کا شان خلافت پر حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عید کیسے منائی؟ ان کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عید کے دن لوگ شان خلافت پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دروازے کو بند کر کے، دریاں بند کر کے زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کیا، یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ، آج تو عید کا دن ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، ہاذا یوم العید، ہاذا یوم العید وہذا یوم الوعید، یعنی اے لوگوں، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ آج جس کے نماز روزہ مقبول ہو گئے بلا شک و شبہ، اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن آج جس کے نماز روزہ رد کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا، اس کے لیے تو آج وعید ہی کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ آنا لا ادری امن المقبولین ام من المتردین، یعنی مجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا۔ اللہ اکبر عز و جل۔ محبت والوں ذرا سوچئے، خوب غور فرمائیے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مالک جنت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں
जन्नत की बिशारत इनायत फरमा दी थी, उनका रोजा और मकबूल ना हो ये कैसे हो सकता है। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह तआला का रोजा मकबूल था, बेशक मकबूल था, बिला शुबा मकबूल था, मगर खौफ खुदावंदी अज़्ज़ व जल का आप पर किस कदर गलबा था कि सिर्फ ये सोच सोच कर थर थर रो रहे थे कि ना मालूम मेरी रमजान मुबारक की ताअतें इबादतें कबूल हुई या नहीं। सुभान अल्लाह। ईद उल फितर की खुशी मनाने का जिनका हक था, उनके खौफ हशीयत का ये आलम है। हम जैसे निकम्मों नून के नुक्ते तक नहीं पहुंच सकते और ख्यालात बड़े बड़े होते हैं कि हम जैसा हाजी है ही कोई। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा ईद के दिन अपने शहजादे को पुरानी कमीज फटी पुरानी कमीज पहने हुए देखा। ईद के दिन रो पड़े। बेटे ने अर्ज किया, प्यारे अब्बा जान क्यों रोते हो? फरमाया, मेरे लाल मुझे अंदेशा है कि आज ईद के दिन जब लड़के तुझे इस कमीज में देखेंगे तो तेरा दिल टूट जाएगा। बेटे ने जवाब अर्ज किया, दिल तो उसका टूटे जो रिजा इलाही को ना पा सका, जिसने माँ बाप की नाफरमानी की। और मुझे उम्मीद है कि आप रज़ी अल्लाह तआला की रज़ामंदी के तुफ़ैल अल्लाह ताला भी मुझसे राजी होगा। ये सुनकर हजरत उमर फारूक ने शहजादे को गले से लगाया और उसके लिए दुआ की। अल्लाह पाक उन पर रहमत हो और उनके सदके हम सब की मग़फ़िरत हो। अल्लाह अकबर। पीरान पीर हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने ईद कैसे मनाई आओ सुनो। अल्लाह अज़्ज़ व जल के मकबूल बंदों की एक और नसीहत सुनो, इबरत हासिल कीजिए। देखिए हमारे हजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की शान कितनी बड़ी है। वलियों के सरदार और सब वलियों की गर्दन पर आपका कदम मुबारक। लेकिन इसके बावजूद आप रज़ी अल्लाह तआला हमारे लिए क्या पेश फरमा रहे हैं, सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। आप फरमाते हैं, यानी लोग ये कह रहे हैं कल ईद है, ईद वाली रात आप फरमा रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि कल ईद है और सब खुश भी हैं। लेकिन मैं तो जिस दिन इस दुनिया से अपना ईमान महफूज लेकर गया, मेरे लिए तो वही दिन ईद का दिन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल। क्या शान है, तकवा है, इतनी बड़ी शान के औलियाओं के सरदार, इस कदर तवाज़ा इनकसारी, ये सब कुछ दरअसल हमारे लिए दर्स इबरत है। हमें बताना मकसूद है कि खबरदार ईमान के मुआमले में गफलत ना करो। हर वक्त ईमान की हिफाजत की फिक्र में लगे रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गफलत और मासियत के सबब ईमान की दौलत तुम्हारे हाथों से निकल जाए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये थे अल्लाह वालों की ईद मनाने का तरीका। और आज हम सब अपने अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हम भी ईद कैसे मनाते हैं। हमारे दिल के अंदर क्या इबादत करने का शौक होता है? हमारे दिल में कभी ये ख्याल भी आया है कि आज ईद का दिन है, अल्लाह पाक ने ईद के दिन के लिए ऐलान कर दिया है कि जो भी मांगोगे वो अता करूंगा। क्या हम ईद की रातों को या ईद के दिन को उसकी इबादत में, उसके शुक्र में गुजारते हैं? नहीं यार, हकीकत नहीं। किसी का कोई अल्लाह वाला ही होगा जिसका ये ज़हन होगा, सोच होगी कि ईद तो इसलिए आती है कि रब को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। प्यारे दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है यार। आज हम ईद में बैठे हुए हैं, पिछली ईद में हमारे साथ जो थे वो आज हैं, आप देख रहे हैं। चंद आदमी या कुछ लोग, सिर्फ हमारे गोट की, इस हमारे टंडवा आदम शहर की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। क्या आज वो हमारे साथ ईद में है? नहीं है यार। कोशिश करो कि अपनी जिंदगी को इंसानों की तरह गुजारो। हैवान जो है ना, हैवान जानवर, आप सब समझते हो अल्हम्दुलिल्लाह, जानवर को कोई सोच नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, उसको सिर्फ ये है खाना है, चारा खाना है, बस खाकर पेट भरना, उसकी कोई उसका जो है ना सोच नहीं होती। हमारा भी आजकल वो ही हाल है। हम कहते हैं हराम तरीके से, हलाल से आए हम खाएं, पेट भरे, बस। यार कुछ आखिरत की सोचो, फिक्र करो। अभी वक्त है, अभी हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मर जाएंगे तो फिर एक बार या अल्लाह कहेंगे, या अल्लाह एक बार मौका तो दे, मैं जाकर दुनिया में सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह कहकर आ जाऊंगा। कितना बड़ा सवाब है।
لیکن ہم جو ہے نا اپنی راتوں کو ایسے بازاروں میں گھومتے ہوئے گزار دیتے ہیں. اتنی بڑی رات عبادت کرنے کی رات ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم کرے یار. اللہ پاک ہم سب کو متقی پرہیزگار نیک بنائے. اور پیارے دوستو ہم سب کے عزیز و اقارب رشتہ دار کوئی نہ کوئی تو اس دنیا سے گیا ہے نا, انتقال کر گیا. آج ان کو ایک تحفہ ہم نے پیش کرنا ہے. پہلے میں صبح کی نماز کے بعد بھی میں نے بیان کیا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ صرف 300 مرتبہ پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یا سبحان اللہ و بحمدہ. ان دونوں لفظوں میں سے کوئی بھی پڑھ لے یا چاروں پڑھ لے تو سبحان اللہ, سونے پہ سواگا ہو جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ صرف 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیحیں پڑھ لیں 100 والی تو اس کی ایصال ثواب کریں اپنے مرحومین کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے دادے کے لیے, اپنے نانا, اپنے رشتہ دار جتنے برادری ہیں ان کے لیے, تو وہ خوش ہو جائیں گے. ان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے اور ان کو جب تحفہ ملے گا وہ خوش تو ہوں گے نا یار. آج تمہارے سے کوئی بچہ آ کر عیدی مانگتا ہے, آپ اس کو عیدی دے تو وہ خوش ہوتا ہے نا. تو ہم اپنے مرحومین کے لیے جب ایصال ثواب کر کے یہ تسبیحاں پڑھ کر دعا کریں گے اپنے والدین کے لیے, اپنی والدہ کے لیے. یار ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا, اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں ہمارے کمانے کہ ہمارے بچے سکھ پائیں, ہمارے بچے سکھی ہو جائیں. دوستو ٹائم پورا ہو گیا ہے, جو ہم نے ٹائم دیا تھا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو پڑھنے میں یا کچھ غلطی ہو گئی بیان میں اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین وما علینا الا البلاغ المبین. صفحے سیدھی کر لیں. عید نماز کا طریقہ, نیت, اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا. خطبہ بھی آرام سے بیٹھ کر سننا ہے اور اس کے بعد دعا بھی مانگیں گے اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کے نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے بابا ہی آنے بدنا 6 زائد تکبیروں صرف 12 رکعت نماز تھے میں جو 12 رکعت نماز فرض پڑھتا ہوں صبح وارا یہ سمجھے صرف 12 رکعت نماز ہے. لیکن ہن کے اندر بدی کی چاہے صرف 3 چکر پہلی رکعت میں اللہ اکبر اور 3 چکر آخری رکعت میں اللہ اکبر, بس صرف یہ فرق ہے. صرف 6 تکبیروں جو اللہ اکبر پہلے چکر اللہ اکبر کرے ہاتھ بدیندا سی پڑھدا سی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. بری تکبیر لگ دی اللہ اکبر کنن کے ہاتھ لگائے چھڑے دینا. وری بھی تکبیر لگ دی اللہ اکبر کنن کے ہاتھ لگائے وری چھڑے دینا. 3 تکبیر لگ دی اللہ اکبر کنن کے ہاتھ لگائے چھڑنا کونن بدھنا. پوئے پورو علام شریف کا پوئے صورت مکمل رکعت تھی دی ان کا پوئے وری بھی رکعت بھی مکمل تھیان کا رکوع میں ونجن کا اگ میں تکبیروں لگ دی. اللہ اکبر کرے کنن تکر ہاتھ اٹھائے چھڑے دینا. وری تکبیر لگ دی اللہ اکبر کنن کے ہاتھ لگائے چھڑے دینا. وری 3 تکبیر لگ دی کنن کے ہاتھ لگائے چھڑے دینا. 4تھی تکبیر تے اللہ اکبر کرے کنن کے ہاتھ نہ ہی لگانو یہ رکوع میں لے. یہ نماز جو سنو آسان طریقہ ہاں سب سفو سیدھی کرے چھڑو. سفو